السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ تنبیہ: یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ادھر 1000 نوجوان کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف 314 آدمی۔ ادھر بڑے بڑے دولت مند امراء میں جو تنہا سارے لشکر کی رسدہ وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے ہیں، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ، ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحہ کی بھرمار اور ادھر صرف محدود تلواریں۔ یورپین مورخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت، کامیابی ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال و دولت کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کار فرما ہے۔ لیکن اسباب ظاہری کی دلدادہ برق و بھاپ کو پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکبر نے کیا خوب کہا ہے: چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک، تہذیب کے مدعی یورپیوں کے لیے سبق، تہذیب کے مدعی یورپیوں کے لیے سبق۔ اسیران جنگ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں۔